1400 سال پہلے آنے والی کتاب کہ جس کے فالوورز یہ مانتے ہیں کہ اس کتاب کا محافظ خدا ہے، وہی اس کا نگہبان ہے، وہی اس کی پروٹیکشن کرے گا. اور یہ کتاب وہ جو اس کے ایک بھی حرف میں تبدیلی نہیں آئی، 1400 سال پہلے جو کتاب موجود تھی اس کے بھی آج سیمپل موجود ہیں، وہی آج کی کتاب ہے، اس سال جو بنی ہے وہ سیم ٹو سیم ہے. تو اتنی محفوظ کتاب کے آنے کا اصل میں مقصد کیا تھا، اس کا پرپز کیا تھا، آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے. تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف. کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں. تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے. خدا نے ہمیں ہدایت کا کہا ہے کہ یہ کتاب تمہیں ہدایت دے گی. یقیناً اس کا محفوظ ہونا بہت ضروری تھا. انسانیت صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے، تبھی تو ان تک یہ بات پہنچتی کہ آخر ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کا اس دنیا میں اس طرح محفوظ ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھی لوگوں کو ان کا پرپس بتایا جائے کہ بھی وائی دے آر ہیئر، اس دنیا میں وہ ہیں کیوں. یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. اور آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے، آپ کا خدا کون ہے، یہ ہمیں پہچان قرآن دیتا ہے. اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا. دوسری بات، قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے لوگوں کے لیے آسانی کے لیے پیدا کی ہے کہ لوگ اس کو آسانی سے جو ان سے پہچان سکیں، اس کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. عام سے عام انسان. سب سے پہلی چیز ہے اس کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہوگا کہ جو پہلے پیج پر میسیج ہے وہی آخری پیج پر میسیج ہو. یعنی کہ پہلے بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ خدا کا ایک ہونے کا تصور بتایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینڈ پر بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو پوری کتاب میں ایک میسج کا ہونا ضروری تھا. اگر اس جگہ پر کچھ لکھا ہوتا، دوسرے صفحے پر کچھ ہوتا، تو یہ کتاب یقیناً ہدایت نہیں بلکہ یہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتی. تو وہ اس کتاب کا محفوظ ہونا لازم تھا کہ بھی یہاں پر اب لوگوں کا اس میں کوئی انٹرفیئر نہ ہو بلکہ وہی ہو جو ڈیوائن میسیج ہے. تیسرا جو سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھی یہ جو قرآن ہے اس کے یہ یقیناً جاہلوں کے لیے آیا تھا، اس دور میں ان کو جہالت سے نکالنے کے لیے آیا تھا. یہ ریزنیبل لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. سیکنڈ ہائیسٹ ریلیجن، اس کی جو یہ ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ بھی یہ جو لوگ ہیں اتنے زیادہ، یہ کوئی جاہل نہیں ہے. تو یہ تو کمنٹ ہی بالکل غلط ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں کہ بھی قرآن جاہلوں کے لیے تھا. آپ سورہ نساء پڑھ لیں، عورتوں کے حقوق وہاں پر لکھے ہیں، لیکن آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. سورہ نور پڑھ لیں، وہاں پر آپ لوگوں کو پتہ لگے گا جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے لیے کیا حدیں ہیں. اس کے علاوہ آپ سورہ معاہدہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت عیسیٰ کا جو معاملہ تھا وہ تھا کیا، ان کی برتھ کیا تھی. سورہ مریم بتانا تھا کہ بھی ان کی پاکی کیسے تھی. ہر چیز کا جواب آپ کو قرآن میں ملے گا. سائنٹیفک ورسز سے لے کر ڈیوائن ورسز، میسج سے لے کر رولز اینڈ ریگولیشنز، ہر چیز آپ کو قرآن میں موجود ملے گی. پرانی سیولائزیشن، اولڈ سیولائزیشن، جو پرانے لوگ ہوتے تھے، قومیں جو تھیں، ان کے متعلق آپ کو ملے گا. قرآن ایک پورا پیکیج ہے، اس نے جامع بات کرنی ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے بنایا. اب اس میں ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ وہ والی گلیکسی بھی آپ نے کیا بنائی ہے، یا وہ والا ستارہ بھی آپ نے بنایا ہے. قرآن جو ان سے جامع بات کرتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا. اور پھر اللہ نے جب کہہ دیا کہ بھی اس دنیا میں جب کچھ بھی نہیں تھا ہمیشہ سے میں ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کو بنانے والا، اللہ نے سب کچھ بنایا. اب یہاں سے لوگ ڈیٹیل ہم سے پوچھتے ہیں، یہ ہم اس کو یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیز پہلے بتائی کہ جب آدم کو چیزوں کے نام سکھائے تھے تو فرشتوں سے پوچھا تھا کہ تم لوگ بتاؤ، تو ان کا جو جواب تھا کہ یا اللہ ہمیں تو وہی کچھ پتا ہے جو آپ نے ہمیں علم دیا، کیونکہ ہمارا علم عطائی ہے. ہم لوگ سائنس کر رہے ہیں تو ہمیں عطا مل رہی ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی اس طرح ہے، یہ بھی اس طرح ہے. اب ہم لوگ کھڑے ہو کر کہیں کہ ہمیں تو سارا کچھ پتہ ہے، تو ایسا نہیں ہے. کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں فرشتوں پر اور غیبی چیزوں پر، تو میرے بھائی یہ سائنس آپ کو ثابت نہیں کر سکتی. پہلی چیز، کیونکہ سائنس فزیکل ورڈ سے رکھتی ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پھر کیسے ہیں، تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں، موت ان کی جو ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے، سائنس اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. آپ کے دلوں میں جو حال پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کو ابھارتے ہیں، خیالات ہیں آپ کے، کیا وہ سائنس آپ کو ڈیٹیل سے بتا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ جو چیزیں آپ کے خود آپ کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ آپ محسوس نہیں کریں. یہ چیزیں ہوائی نہیں ہیں،
تو یہ جو چیزیں آپ محسوس کر رہے ہیں اس کو کس نے عطا کیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا سائنس دے رہی ہے؟ تو اس کا جواب تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تم لوگوں کے جو دلوں میں وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے. ہمیں اس کا جواب مل گیا کہ تم لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں نا یہ تمہیں عطا کیے گئے تاکہ تم لوگوں کو شعور پتا ہو کہ کیسے چیزیں کرنی ہے. نفس تم لوگوں کو عطا کیا ہم نے کہ تم لوگوں کو پتہ لگے اچھا کیا برا کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں قرآن روحانی چیزوں کا بتاتا ہے کہ بھی یہ غیبی چیز جو ہے یہ کس پرپز کے لیے. قرآن پر اور اللہ پر ہم اس لیے یقین کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بتایا کہ ہو کریٹڈ، کس نے بنایا. یہ جو جواب ہے نا یہ ہمیں صرف قرآن نے دیا، سائنس نے نہیں دیا. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کروکوڈائل جو ان سے ہے اس کو یہ پراپرٹیز ہیں جو کروکوڈائل کو خود بھی نہیں پتا ہوں گی. یہ پراپرٹیز ہیں اس کی اسکیلی اسکن اس وجہ سے ہے، اس کے لیے یہ چیز اس لیے صحیح ہے کہ یہ اس کو جو شیپ ملی ہے کتنی زبردست ملی ہے، اس کا ہارٹ پمپ بلڈ جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کے پورے جسم تک پہنچ جاتا ہے. یہ جو پراپرٹیز ہیں جو اس کو خود بھی نہیں پتا تو اس نے کیسے یہ ایوولوشن ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ بھی جو اللہ کی بات ہے کہ یہ عطائی اس کو چیزیں ہیں تو دی کس نے، اس کو یہ عطا کس نے کی، یہ اس کو بنایا کس نے اس طرح کا. اسی طرح مچھلیوں کی آپ پراپرٹیز دیکھ لیں، آپ کو مائکرو جو بایولوجی ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو مائکرو آرگنیزم چھوٹے چھوٹے ان کی ایسی ایسی پراپرٹیز ہیں، ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے دوسرے سے. تو یہ اتنی زیادہ پراپرٹیز، اتنی زیادہ جو جانداروں کو خوراک دینا، ان کی ریپروڈکشن، ان کی ہر چیز کو جو اتنا سمیٹری کے ساتھ رکھا گیا ہے. یونیورس آپ دیکھ لیں یہ یقیناً کسی نہ کسی کی عطا کردہ چیزیں ہیں. تو اگر یہ چیز ہم غور سے سمجھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا کا تصور موجود ہے. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.